اسلام ایک ایسا دین ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں بیلنس اور توازن کا حکم دیتا ہے۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ آپ آخرت کی تیاری کریں اور دنیا کو بھول جائیں، نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں اللہ کو راضی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں، پہاڑوں پہ چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ذمہ داریاں ہیں، نہ کمانا ہے، نہیں، ان تمام ذمہ داریوں کے بیچ میں رہ کر کے آپ اللہ کا حق ادا کریں، آپ آخرت کی تیاری کریں، یہ اسلام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قارون کا ذکر کیا۔ قارون اپنے زمانے کا بہت بڑا پیسے والا آدمی تھا، اتنی دولت تھی اس کے پاس کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں بڑے بڑے پہلوان مل کر کے اٹھاتے تھے۔ تو قارون کو اللہ تعالیٰ نے جو نصیحتیں کی ہیں اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، اللہ نے فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اے قارون، تجھے اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے، اس دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر، اس دولت کے ذریعے تو اللہ کو راضی کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن اے قارون، دنیا میں جو تیرا حق ہے، تیری بیوی کا حق ہے، تیرے بچوں کا حق ہے، تیرے رشتہ داروں کا حق ہے، تیرے جسم کا حق ہے، اس حق کو تو مت بھول، اپنے دنیا کے حق کو تو مت بھول، اور اپنے مال کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر۔ یہ ہے اسلام کا اسٹینڈ زندگی کے تعلق سے۔ ہماری زندگی ایسی نہ ہو کہ ہم دین کے لیے، آخرت کے لیے تو بڑی محنت کر رہے ہیں، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، بچوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ انصاری صحابی تھے، بڑے عابد تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، رات میں تہجد پڑھتے تھے، بیوی کا حق نہ کے برابر ادا کرتے تھے۔ ان کے ایک دوست تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، وہ مہاجر بھائی تھے، دونوں کے بیچ میں بھائی چارہ کرایا تھا اللہ کے رسول نے۔ تو حضرت سلمان فارسی کبھی کبھی ان سے ملنے آتے تھے، ان کے گھر آتے تھے، اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو ایک دوسرے کی بیویوں سے بھی بات چیت کرتے تھے بغیر پردے کے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی آئے تو دیکھا کہ حضرت ام دردہ کے بال بڑے بکھرے ہوئے ہیں، میلے کچیلے کپڑے ہیں، تو پوچھا کہ کیا بات ہے، بڑے عجیب و غریب حلیے میں آپ نظر آ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت ام دردہ نے کہا کہ میں کس کے لیے بال میں کنگھی کروں، تیل لگاؤں، سجوں سوروں، کس کے لیے کروں؟ میرے شوہر کو تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ بھئی ایک شادی شدہ عورت جو ہے اس کی زیب و زینت اس کے شوہر کے لیے ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے یہاں الٹا ہو گیا معاملہ، آج کہیں جانا ہو تو سب سے زیادہ سجتی سنورتی ہیں، شوہر کے لیے نہیں سجتی سنورتی ہیں۔ شوہر بیچارے کو جو ہے وہی ٹریڈیشنل لک ملتا ہے اس کو، کچن والا، مسالے والا، بدبو والا۔ کہیں شادی میں جانا ہو، پارٹی میں جانا ہو، تب جو ہے پارٹی ویئر نکلتا ہے۔ اللہ معاف کرے ہماری ماں بہنوں کو۔ تو حضرت ام دردہ نے کہا کہ میں کس کے لیے سجوں سوروں، شوہر کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے کیا ماجرا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو دردہ آئے، حضرت ابو دردہ نے فوراً دسترخوان بچھایا، کہا بھائی سلمان کھانا کھا لو۔ کہا اور آپ؟ کہا میں تو روزے سے ہوں۔ کہا نہیں بھائی آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا، نفل روزہ تھا، کہا آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا تب میں کھاؤں گا کھانا۔ چلو ٹھیک ہے، نفل روزہ ہے، توڑ لیتے ہیں تمہارے لیے۔ روزہ توڑ دیا انہوں نے، ساتھ میں کھانا کھایا۔ پھر رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھی دونوں دوستوں نے مل کر۔ پھر کچھ 1-2 گھنٹے کے بعد حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے لگے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ابھی تہجد کا ٹائم نہیں ہوا، ابھی آرام کرو۔ پھر آدھی رات ہوئی، پھر حضرت ابو دردہ کھڑے ہوئے۔ حضرت سلمان نے کہا ابھی آرام کرو، ابھی تہجد کا ٹائم نہیں ہے۔ جب رات کا آخری پہر آ گیا
یعنی فجر کی نماز کے مان کے چلیے آپ کے 1.5-2 گھنٹہ پہلے کا جو وقت ہے، اس وقت حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو درداء سے کہا یہ ہے بیسٹ ٹائم تہجد کا، اب آپ اٹھیں اور ہم دونوں مل کر کے تہجد پڑھیں۔ دونوں ساتھیوں نے تہجد پڑھی، اور تہجد کی نماز جب پڑھ لی تب حضرت سلمان فارسی نے بڑی پیاری بات کہی حضرت ابو درداء سے، کہا اے ابو درداء مجھے تمہارے حالات پتہ چلیں، تم دن میں روزہ رکھتے ہو، رات میں تہجد پڑھتے ہو، بال بچوں کا تم حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ ان لجسدک علیک حقا، اے ابو درداء تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اس مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور ہاں تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ سب کو سب کا حق دو، آنکھوں کو ان کا حق دو، جسم کو ان کا حق دو، پڑوسی کو اس کا حق دو، دوستوں کو ان کا حق دو، بیوی کو اس کا حق دو، اللہ کو اس کا حق دو، سارے حقوق کو ادا کرنے کا نام اسلام ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں جب مسجد میں آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور نماز کے بعد یہ ساری گفتگو انہوں نے اللہ کے رسول کو سنائی کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ میرے ساتھ ہوا، تو اللہ کے رسول نے تائید کی اور کہا کہ صدق سلمان، سلمان نے بالکل صحیح بات کہی۔ تو اسلام میرے بھائی دنیا میں رہ کر کے دنیا والوں کا حق ادا کرنا اور ساتھ میں آخرت کی تیاری کرنا، یہ اسلام ہے۔